حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لا چکا ہوں، یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے، میرا ایمان اور سچا ہو جائے، پکا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، کون سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے جو درخت ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اس درخت کو بلا دیں گے تو میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا، میرا ایمان کی پختگی، ایمان میں اور پختگی پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاؤں اس درخت کو بلانے کے لیے، تو چلا جا اس درخت سے کہہ دینا، ایھا الشجرہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے درخت چل تجھے کالی کملی والے نے بلایا ہے۔ تو وہ شخص گیا اور درخت سے کہا کہ چل تجھے سامنے کالی کملی والے نے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ درخت کو سننا تھا، دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، زمین کو پھاڑتا ہوا، جڑوں کو چیرتا ہوا، جھومتا لہلاتا ہوا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، وہ درخت حضور کے قدموں میں آ گیا۔ وہ شخص نے کہا، یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اتنا ہی کافی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، سنو، سجدہ کرنا اگر غیر خدا کو جائز ہوتا تو میں اپنی امتیوں کو یہ حکم دے دیتا کہ میرے امتیوں، میں اپنی امتیوں کی عورتوں کو حکم دیتا کہ عورتوں تم اپنی شوہر کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت نے شوہر کا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت ہی بلند و بالا فرمایا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا غیر خدا کو جائز ہوتا تو میں خواتین اسلام کو حکم دیتا، میں ان بیویوں کو حکم دیتا وہ شوہروں کو سجدہ کرتا، لیکن غیر خدا کو سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صرف سجدہ کرنا یہ خدا کے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے شوہر کا مرتبہ، شوہر کا مقام کو کتنا بلند فرمایا ہے، کتنا اونچا فرمایا کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ عزیزان گرامی، لیکن بیوی کا بھی مرتبہ اللہ رب العزت نے بہت ہی بلند و بالا فرمایا ہے۔ یہ عورت ہی کی شکم ہے جس کی شکم سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہماری ماں کا ہی شکم ہے جو کم و بیش کئی ہزار کئی لاکھ جو ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہماری ماں کی شکم کی برکت ہے کہ کتنے زمین پر جو ہے اللہ کی ولی پیدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر آج بھی ہم خواتین اسلام، آج بھی ہماری ماں بہنیں اگر شریعت مطالعہ پر عمل کرنا شروع کر دیں اور پردے میں رہنے لگے اور پردے میں رہ کر کے اللہ اس کے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دے تو میں پوری ذمہ داری اور پوری یقین کے ساتھ کہوں گا، یہ ہمارا معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، یہ ہمارا معاشرہ سنورتا ہوا نظر آئے گا، یہ ہمارا معاشرہ جو ہے سلجھتا ہوا نظر آئے گا، اور ہمارے بچے یہ گلی کوچوں میں جو آج جو پب جی کھیلتے نظر آ رہے ہیں، جس دن ہمارے ماں باپ، ہمارے گارجن گھر کے صحیح ہو جائیں گے، پھر یہ ہمارے بچے آواروں کی طرح یہ گلی کوچوں میں بیٹھ کر جو ہے پب جی کبھی نہیں کھیلیں گے۔ یہ ہمارے اور آپ کی کمی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارا یہ معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، سب سے بڑی کمی ہماری ہے، وہ ہماری ماں باپ کے اندر کمی ہے۔ ورنہ بچوں کی یہ مجال نہیں کہ وہ بچے گلی کوچوں میں آوارہ گردی کی طرف تفریح کریں۔ یہ بچوں کی مجال نہیں کہ گلی کوچوں میں بیٹھ کر ایک دوسروں کو تکتا رہے اور ایک دوسروں پہ بری نظر ڈالتا رہے۔
عزیزان گرامی، کاش کہ یہ مسلمان اپنے بچوں کو بچپنے ہی میں جو میرے پیغمبر نے جو 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھانے کی تعلیم دی، کاش کہ یہ مسلمان ہماری ماں بہنیں جو ہیں، ہماری ماں بہنیں اپنے بچوں کو بچپنے ہی میں یہ 3 خصلتیں جو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو یہ 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ۔ وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے دلوں کے اندر حضور کی محبت ڈالو، حضور کی محبت ڈالو۔ عزیزانی گرامی، کب؟ جب بچہ ہو، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی یہ بچہ ہے، جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے، جب تھوڑا کچھ بولنے لگے، ابا امی یا دادا دادی جب بولنے لگے، ٹھیک اسی عین وقت اسی گھڑی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی کیا سمجھے گا؟ لیکن بچوں کی دلوں کے اندر حضور کی محبت ڈالنے کا وقت وہی ہے۔ اگر آپ نے بچپنے میں اپنی اولاد کے سینوں کے اندر حضور کی محبت نہیں ڈالی تو پھر آپ کبھی نہیں ڈال پائیں گے، وہ بچہ آپ کا بگڑتا ہوا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج سب ہمیں اس کی ذمہ دار ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کے سینوں میں حضور کی محبت ڈالو۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت ڈالو۔ اہل بیت اطہار یعنی فاطمہ کی محبت ڈالو، حضرت حسن حسین کی محبت ڈالو، مولا علی کی محبت ڈالو۔ عزیزان گرامی، میرے ملت کے نوجوانوں، اور تیسری چیز حضور نے فرمائی کہ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ یعنی اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ عزیزان گرامی، جب بچہ کھانے کے قابل جب بولنے لگے تو اسی وقت کہو کہ بیٹا یہ جو تمہیں بسکٹ مل رہی ہے یا تو یہ جو تمہیں کھانا مل رہا ہے، یہ جو تمہیں پانی پینے کے لیے مل رہا ہے، اسی وقت اپنی اولاد کے سینے میں حضور کی محبت ڈالو۔ اے بیٹا سنو، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ تمہیں پانی مل رہا ہے، حضور کا صدقہ ہے تمہیں کھانا مل رہا ہے، حضور کا صدقہ ہے تمہیں بسکٹ مل رہی ہے۔ اگر حضور دنیا میں نہ آتے، حضور نہ تشریف نہ لاتے تو تمہیں یہ بسکٹ بھی نہ ملتے، یہ کھانا بھی نہ ملتا، یہ پانی نہ ملتا۔ عزیزان گرامی، تو اسی